حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا اب تو لشکر نہیں بچا، اب سالار کس لیے جیے؟ مولا اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی، عباس جا سکتے ہو میدان میں، لیکن عباس آخری دفعہ جانے سے پہلے جب تک آپ ہیں چند امیدیں باقی ہیں۔ ایک امید پانی کی باقی ہے، آپ سے امید باقی ہے، بچوں کو امید باقی ہے، اور دوسری امید آپ کی جب تک آپ ہیں بیویوں کے پردے محفوظ ہیں۔ میرے بھیا جنگ کے لیے چلے جاؤ، لیکن آخری دفعہ پانی لے کر او، بچے پیاسے ہیں، خیام میں پانی نہیں ہے۔ حضرت عباس امام علیہ السلام کا فرمان سن کر خیام میں آتے ہیں، ایک خیمے کے اندر جاتے ہیں، مشکیزہ اٹھاتے ہیں، چھوٹی سی بچی امام حسین علیہ السلام کی حضرت سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کبھی ایک خیمے میں لے کر جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں لے کر جاتی ہے، مشقیں اٹھاتی ہے، پھر رکھ دیتی ہے، اور پھر جب حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا تو بی بی بچوں کو کہتی ہے، بچوں پہلے میں آپ کو دلاسے دے رہی تھی، پہلے میں آپ کو تسلیاں دے رہی تھی، پانی کہیں بھی موجود نہیں تھا، لیکن بچوں اب آپ کو وعدہ دیتی ہوں، بس تھوڑی دیر صبر کرو، اب پانی آ جائے گا۔ تو بچے پوچھتے ہیں بی بی اب کیسے وعدہ دیتی ہیں، کہاں سے پانی آئے گا؟ بی بی فرماتی ہیں کیا دیکھتے نہیں میرے چچا نے مشکیزہ اٹھایا ہے، میرے چچا نے نیزہ اٹھایا ہے، میرے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ سارے بچوں کو لے کر ایک خیمے میں بیٹھ جاتی ہے، اور حضرت عباس ام البنین کا جوان بیٹا، امام حسین کا محافظ، مطیع و فرمان بردار بھائی، علی کا بیٹا پانی لینے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ پانی پہ پہرا ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں اور پانی روکا ہوا ہے۔ حضرت عباس ان صفوں پر حملہ ور ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے عباس کون ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت عباس علی کے بیٹے کا قد اتنا لمبا قد تھا کہ جب گھوڑے پر حضرت عباس بیٹھتے تو زانو زمین کے قریب تر ہو جاتے تھے۔ وہ جلال تھا حضرت عباس کا، اور جب حضرت عباس اس جلال کے ساتھ آتے پہرے ٹوٹ جاتے، صفیں ہٹ جاتی، چھٹ جاتی، راستہ کھول دیا، اور حضرت عباس فرات پہ آ گئے، گھوڑے کو فرات میں ڈالا اور خود پشکیزہ بھرا پانی کا۔ گھوڑا پیاسا ہے، گھوڑا تشنا ہے، لیکن گھوڑا پانی کو منہ نہیں لگاتا۔ یہ سدائے ہوئے گھوڑے، وفا گھوڑے، انہیں پتہ ہوتا ہے مالک پانی پیے گا تو گھوڑا پانی پیے گا، لیکن ابھی مالک نے پانی نہیں پیا، حضرت عباس نے پانی نہیں پیا۔ پانی چلو میں اٹھایا اور پانی آنکھوں کے سامنے لا کر پانی میں اپنا عکس دیکھا اور اپنے نفس کو خطاب کیا، عباس آپ کو پیاس ہے، آپ سے زیادہ حسین کے بچوں کو پیاس ہے، بیبیوں کو پیاس ہے۔ کیا عباس ممکن ہے کہ بچے اور بیبیاں پیاسی ہوں، آپ پانی پی لو؟ حضرت عباس نے پانی انڈیلا، مشکیزہ بھرا اور بھر کر گھوڑے پہ بیٹھ کر پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خیام کی طرف رخ کیا۔ عمر سعد لعین دیکھ کر کہتا ہے کسی صورت بھی یہ پانی خیموں میں نہ پہنچایا جائے۔ سارے لعینوں کو حکم دیتا ہے کہ مل کر عباس کو روکو۔ سارے لعین آتے ہیں، حضرت عباس پر حملہ ور ہوتے ہیں، کوئی دائیں سے حملہ کرتا ہے، کوئی بائیں سے حملہ کرتا ہے، اور عمر سعد چیختا جاتا ہے کہ علی کا بیٹا خیمے سے قریب ہوتا جا رہا ہے، پانی کو روکو۔ اگر پانی پہنچ گیا، حسین نے پانی پی لیا، ہم کبھی بھی اس میدان میں حسین کو شکست نہیں دے سکتے، لہٰذا پانی نہ پہنچے۔ اس لعین کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ پانی نہ پہنچے۔ ان لعینوں نے جب حضرت عباس کا راستہ روکنا چاہا تو انہوں نے کہا مل کے حضرت عباس کو حصار میں لے لو۔ ایک محاصرہ کیا گیا، دائیں بائیں کھڑے ہوئے، اب ہر ایک جس کے پاس جو کچھ ہے وہ حضرت عباس کو مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، لیکن علی کا بیٹا صرف دھیان پانی میں ہے، جنگ نہیں کر رہے، فقط بچوں کی تشنگی ذہن میں ہے۔
اور پانی لے کر خیمے کی طرف روانہ ہے۔ ایک لعین بڑھ کر حضرت عباس کے اس ہاتھ پر وار کرتا ہے جس میں حضرت عباس نے مشکیزہ تھاما ہوا تھا، یہ بازو قلم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں تھام لیا، لعین دوسرا بڑھتا ہے، حضرت عباس کے اس بازو پر حملہ کرتا ہے، یہ بازو زخمی ہو کے یہ بازو شہید ہو جاتا ہے، اور حضرت عباس اب مشکیزہ دانتوں میں تھام لیتے ہیں تسمہ، اور لے کر گھوڑے کو خیمے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عمر سعد کہتا ہے اب عباس کو نہیں پانی کو نشانہ بناؤ، عباس کو چھوڑو پانی کو نشانہ بناؤ۔ ایک لعین نے تیر کمان میں لگایا اور مشکیزے پہ لگایا، تیر مارا، تیر کا لگنا تھا، پانی گر گیا، اور حضرت عباس نے دیکھا یہ پانی تو گر گیا، حسرت سکینہ گر گئی، بچیوں کی حسرت گر گئی، اب میں خیمے کس لیے جاؤں؟ پانی تو لے کے نہیں جا سکتا، اب کیا چہرہ دکھاؤں گا میں، اب کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ حضرت عباس نے جنگ شروع کر دی، گھوڑا موڑ لیا اور جنگ شروع کر دی۔ عزادارو، آپ کو پتہ ہے جنگ ہاتھوں سے ہوتی ہے، جس کے ہاتھ ہی قلم ہو گئے ہو اس نے کیسے جنگ کی ہوگی؟ پھر بھی علی کے بیٹے نے جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ لشکر بغیر ہاتھوں کے علمدار کا سامنا نہیں کر رہا، کہ اتنے میں ایک لعین نے بڑھ کر زوردار گرز عباس کے سر اقدس پہ مارا، گرز کا لگنا تھا، حضرت عباس کی ندا آئی، الیہ الیہ یا مولا، اے مولا آئیے، اب آپ کا غلام زین پہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اجرکم ربکم جزاکم ربکم، امام حسین علیہ السلام نے جب بھیا کی ندا سنی، امام نے اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، امام نے فرمایا عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی ہے، عباس کیسے اٹھوں، تیرا سہارا ختم ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے، گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے بھائی کی بالین پہ پہنچے۔ سید الشہداء علیہ السلام جب پہنچے، حضرت عباس کی سانسیں جاری ہیں، سر زخمی ہے، خون آنکھوں میں آ گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے سر گود میں رکھ کر پیشانی پہ بوسہ دیا اور خون صاف کر کے امام نے فرمایا عباس مجھے معلوم ہے تکلیف بہت ہو رہی ہے، سر پھٹا ہوا ہے، گرز لگا ہوا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، عباس میں ابھی اٹھا کے خیام میں لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، تیمارداری کریں گی، عباس میں ابھی لے کے جاتا ہوں۔ حضرت عباس سے بولا نہیں جا رہا، نگاہوں سے امام حسین کو فرماتے نہ مولا مجھے خیمے میں لے کر نہیں چلو۔ مولا مجھے خیمے میں لے کر نہیں جانا۔ عباس کیوں بہنوں کے پاس نہیں جانا چاہتے؟ حضرت عباس نے اشاروں میں بتا دیا، میں جب آ رہا تھا وہ چھوٹی بچی سکینہ بچوں کو لے کر وعدہ دے رہی تھی، ابھی پانی آ جائے گا، ابھی میرے چچا پانی لے کر آ جائیں گے، اب میں کس طرح خیموں میں جاؤں؟ حضرت عباس اسی بھائی کی گفتگو کے ساتھ حضرت عباس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ندا آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس نے پسند نہیں کیا، میری لاش کو خیمے لے جاؤ، مولا مجھے یہیں پہ چھوڑ دینا، یہ جہاں آج مزار بنا ہوا ہے، جہاں آج جاتے ہو زیارت کے لیے، یہی مقتل حضرت عباس ہے، یہی پر ام البنین کا بیٹا یہی پر زمین پہ گرا، یہی پہ شہید ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کے لاشا کو چھوڑا اور مشکیزہ اٹھایا، زخمی علم اٹھایا، نیزہ اٹھایا اور خیمے کا رخ کیا۔ بیویاں منتظر ہیں کہ بھیا کو لینے جا رہے ہیں، حسین عباس کو لینے جا رہے ہیں، لیکن جب حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور خالی ہاتھ آتے ہیں، حضرت عباس ساتھ نہیں ہے، فقط نیزہ ہے، فقط مشکیزہ ہے، تو حضرت ام کلثوم روتی ہوئی، سر پیٹتی ہوئی بیبیوں کو کہتی ہے، بیبیوں اپنے پردے کا خیال رکھو، تمہارے پردوں کا محافظ مارا گیا، ام البنین کا بیٹا مارا گیا،
حسین کا بھائی مارا گیا، سکینہ کا چچا مارا گیا۔